बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज क्यों न बात की जाए पाकिस्तान नेवी की नई प्रोक्योरमेंट के हवाले से। पाकिस्तान नेवी ख़बर हम किसकी शामिल करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उनका बता देते हैं। AOB पाक ट्विटर हैंडल है इनका, और एरोसेंट सेंटर PSF, और हमारे बहुत अच्छे ये मैं कहती हूँ कि इस तरह के नौजवान आगे आए पाकिस्तान के अंदर और तमाम तर डिफेंस के मामलात को जिस तरीके से ये बहुत एक वाइब्रेंट यूथ की नुमाइंदगी करते हैं ये लोग, और जिस वाइब्रेंट तरीके से, जिस बडिंग तरीके से ये लोग पाकिस्तान की डिफेंस के हवाले से एंथुजियास्ट्स हैं, मेरी तमाम तर दुआएं इनके साथ हैं। और एरोसेंट सेंटर PSF AOB पाक, आई होप कि मैंने नाम ठीक लिया है, क्योंकि अक्सर ट्विटर हैंडल पे यूज़र नेम कुछ और होता है और उसको पढ़ने में कुछ और होता है, तो समटाइम्स हम गलती कर जाते हैं। आई होप बॉयज़ कि मैंने आपका नाम ठीक लिया है। मैं साथ साथ इनकी ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ख़बर ये है जो इन्होंने आज शेयर की एक्सक्लूसिव, कि पाकिस्तान नेवी ने ख़रीदे हैं WS-61 सी किंग हेलीकॉप्टर्स कतर से, और रॉयल कतर जो है इसका इन हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट इन्होंने ख़रीदा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कतर ने कामयाबी से मुकम्मल किया अपना मिलिट्री सेल का, जो इसके हवाले से बातचीत चल रही थी, इसके ख़रीदारी के हवाले से, वो मुकम्मल हो गया है। और इन सी किंग हेलीकॉप्टर्स की, WS-61 सी किंग हेलीकॉप्टर्स की कतर से पाकिस्तान डिलीवरी जो है वो भी शुरू हो चुकी है, बल्कि अब आई गेस के वो बहुत जल्द मुकम्मल भी कर ली जाएगी। 10 हेलीकॉप्टर्स की ख़रीदारी का सुनने में आ रहा है। ये फ्लीट है, पूरा कॉम्बैट फ्लीट है वेस्टलैंड WS-61 सी किंग हेलीकॉप्टर्स का, जो कि कतर अमीरी एयरफोर्स की जानिब से पाकिस्तान नेवी के हवाले किए जाएंगे। आगे क्या तफसीलात हैं वो आपको बताते चलते हैं। द डील कंप्राइजेज ऑफ टोटल ऑफ 10 हेलीकॉप्टर्स, 10 हेलीकॉप्टर्स ख़रीदे जाएंगे, और डिलीवरी जो है वो जुलाई 2021 यानी इसी महीने में शुरू हुई थी और अब मुकम्मल होने वाली है। इसमें शामिल हैं 5 MK, 3 एंटी सबमरीन एंटी सरफेस वॉरफेयर वेरिएंट्स। इसके जो वेरिएंट्स हैं वो भी आपको बताते चलें। जो मेरी इत्तला के मुताबिक अब तक तकरीबन सी किंग के 30 और 35 के करीब जो है वेरिएंट्स, मैं बाद में देखती भी हूँ, वैसे मेरी इत्तला के मुताबिक 30 से 35 वेरिएंट्स अब तक बन चुके हैं, और इसकी कुछ तारीख भी आपको बताते हैं आगे। AOB पाक कहते हैं कि इसके हवाले से आगे चल के वो कहते हैं, द मीडियम लिफ्ट ब्रिटिश बेल्ट WS-61 सी किंग हेलीकॉप्टर, इस्तेमाल इसका होता है मेरी टाइम यूटिलिटी के लिए, एंटी शिप वॉरफेयर रोल्स, और equipped है ये सी सर्च रडार in an enlarged dorsal random and being able to carry 2 AIM-39 Exocet missile with a range of over 100 nautical miles, but was के आगे कहते हैं, but was originally designed as a hunter killer for submarine and is able to carry 4 MK-46 torpedoes and or depth charges plus a dipping sonar. The utility variant is capable of transporting 28 fully equipped troops, यानी ये कमांडोज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी फुली इक्विप्ड का मतलब ये है कि सिर्फ कमांडोज नहीं, उनके साथ उनका हथियार, उनके बाकी बैग्स, एसेसरीज, और जितना उनकी ऑपरेशनल तैयारी में जो उनको वेट अपने साथ रखना पड़ता है, तो 28 फुली इक्विप्ड कमांडोज को ये लिफ्ट कर सकता है, और उनको ये ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। वो कहते हैं कि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि हेलीकॉप्टर जो है उनको स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा किसके, पाकिस्तान नेवी का एग्जिस्टिंग फ्लीट जो है WS-61 सी किंग का, पाकिस्तान के पास अपना एग्जिस्टिंग फ्लीट भी है, और एक इत्तला के मुताबिक ये फ्लीट अगर मुकम्मल तौर पे अगर स्पेयर पार्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इसकी तादाद कम से कम 30 तक पहुंच जाएगी, एग्जिस्टिंग भी मिला के। लेकिन अगर इसको हमारे पहले से मौजूदा WS-61 सी किंग हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स के रद्दोबदल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट की तादाद कम होगी, और विल बी पुट इनटू सर्विस आफ्टर ओवरहॉलिंग एंड मेंटेनेंस, यानी अगर ओवरहॉलिंग, वही बात है कि अगर ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस करके इसको फ्लीट में ऐड किया तो ये 30 से बढ़कर तादाद 30 के आसपास लगभग हो जाएगी। एक्चुअल यूज़ विल लाइकली बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, यानी एक्चुअल यूज़ इसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग WS-61 और जो आने वाला है WS-61 उनको मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान की जो आने वाली A टाइप 54 फ्रिगेट है
وارشپ، اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا ارادہ تھا اس کے لیے بھی نئے ہیلی کاپٹرز خریدنے کا اس وارشپ کے لیے. تو ان کی تقسیم کچھ کیسے ہوگی یہ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ A54 جو ٹائپ فریگیٹ ہے وہ بھی پاکستان، اس کے سی ٹرائلز شروع ہو چکے ہیں چائنا میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. تو یہ اب دیکھنے میں ابھی پتہ چلے گا کہ اس کو اس کے لیے خریدا جا رہا ہے یا اس کو کسی اور استعمال میں لایا جائے گا ایگزسٹنگ فلیٹ کے اسپیئر پارٹس کی رد و بدل کے لیے. اب وہ کہتے ہیں دیز ہیلیکاپٹرز ول بیکم پارٹ آف دی پاکستان نیویز ایفرٹس ٹو انشور پیس اینڈ سیکورٹی فار بوتھ پاکستان اینڈ دا ریجن. یعنی پاکستان کے لیے جو ابھی ریسنٹلی بھارت کی جانب سے بھی کچھ سٹنٹ سپلائی کیے گئے 4 مارچ 2019 کو بھی آپ نے دیکھا، آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد 4 اور 5 مارچ کی درمیانی شب بھارت نے ایک سب مرین پاکستان کی سمندری حدود میں داخل کر کے ایک بےہودہ سے سٹنٹ کرنے کی کوشش کی تھی جس کو فوری طور پہ بسٹ آؤٹ کیا گیا تھا. اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان نیوی کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کی استعداد کار کو بڑھایا جا رہا ہے. ایڈمرل ظفر جو ہیں انہوں نے بھی جاتے وقت ایک بات یہی کی تھی کہ پاکستان نیوی کی استعداد کار صلاحیت اور طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ بہت زیادہ وار فوٹنگز کے اوپر انہوں نے کچھ اقدامات اٹھانے پر زور دیا تھا. اور نیول چیف نے جاتے جاتے بہت سے اقدامات ایسے کیے بھی تھے جن کے اوپر ابھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور اس کی تفصیل میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ کہتے ہیں ریجنل انٹرنیشنل میری ٹائم کمیونٹی ان دی انڈین اوشن اینڈ دی عریبین سی. پاکستان نے امن ایکسرسائز کی تھی 2021 فروری میں، آپ نے دیکھا تھا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا. 46 ملکوں کی نیوی جو تھی براہ راست پاکستان کو ملا کر اس میں شامل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب دنیا کے سامنے اپنے تمام تر صلاحیتیں جو ہیں اس کا لوہا منوا رہا ہے. پاکستان نیوی جو ہے اس کی یہ بھی نیت ہے کہ وہ مزید میری ٹائم ہیلی کاپٹرز جو ہے ان کو خریدے، اور نئے پاکستانی وارشپ جو انڈر کنسٹرکشن ہے، جو میں نے آپ کو A54 ٹائپ جو ہے اس کا بتایا، اور ایز ویل ایز فار دی لینڈ بیسڈ نیول وارفیئر اسکواڈرنز آف the naval air arm reportedly with the AW101 Merlin and AW159 Wildcat as the 2 top contenders. اس کے علاوہ پاکستان نیوی مزید بھی خریدنا چاہ رہی ہے کم نمبر میں، لیکن مزید ایڈوانس جو ہربن Z9D ASW ہیلیکاپٹرز for 4 new type 54P گائیڈڈ میزل فریگیٹس آرڈرڈ بائی دی پاکستان نیوی، جو کہ چین سے خریدے جا رہے ہیں یہ. اور اس کے علاوہ دی ہیلی کاپٹرز آر رپورٹڈلی ان امیکولیٹ کنڈیشن، یعنی کافی بہتر کنڈیشن میں ہیں. قطری جو امیری ایئر فورس ہے اس کے انڈر یہ ہیلی کاپٹرز اتنا استعمال نہیں ہوئے، اور اگر استعمال ہوئے بھی ہیں تو پاکستان جس طرح ہماری باقی ایئر فورس کی مثال ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اوور ہال اور مینٹیننس کر کے ہم نے اب تک اپنے بہت سارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کو استعمال کے قابل بنایا. نیوی میں بھی اسی طریقے سے ایکسرسائز جاری ہے، مینٹیننس اور اوور ہال. پاکستان اس کے اندر خود کفالت میں کئی درجے آگے ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک سے ایڈوانس لیولز میں پاکستان اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیلی کاپٹرز قطری امیری فورس سے جو لیے گئے ہیں ان کی صلاحیت بہت سے پاکستان کے استعمال میں جتنے بھی ہیلی کاپٹرز ہیں ان سے بھی بہت بہتر ہے. WS-61 جو پاکستان کے پاس آلریڈی اسکواڈرن ہے اس سے بھی بہت بہتر ہے، اور عمر میں بھی بہت یہ کم ہے. سی کنگ کا یہ فلیٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پاکستان نیوی کی استعداد کار کو بہت حد تک بڑھائے گا. فلائٹ آورز بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہیں، جتنے ہم دیکھ رہے تھے اس سے بھی بہت کم ہے. The flight hours are even less than what we require، یعنی جو ہمیں ضرورت ہے اس سے بھی بہت کم ہے. تو یقیناً we look forward to it. Thank you ایرسن سینٹر PSF AOB پاک، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھی معلومات شیئر کی ہیں. اب ذرا اس کے حوالے سے انفارمیشن کی جانب چلتے ہیں کہ پاکستان نیوی کے مزید آگے کیا پلانز ہیں. لیکن جو ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے اس کی ایک بڑی صلاحیت ہوگی ان ہیلی کاپٹرز کی، اس کا پاکستان نیوی کو بہت فائدہ ہونے والا ہے. ٹائپ 54 فریگیٹ کی جانب جاتے ہیں. اس کے سی ٹرائلز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. 17 جون کو یہ آرٹیکل
مارٹن لکھتے ہیں. مارٹن نے یہ آرٹیکل لکھا ہے کون سے ویب سائٹ کے لیے؟ نیول نیوز کے لیے, اور یہ شیئر کرتے ہیں تفصیل آپ کے ساتھ. اور the first type 54 AP frigate for the Pakistan Navy started sea trials in late May. مئی میں شروع ہو چکے تھے, اب مکمل ہو چکے ہیں پچھلے مہینے میں. لوکل شپ اسپاٹرز امیج شو the frigate leaving the Hudong Zhonghua shipyard near Shanghai under her own power. پاکستان سائنڈ این انیشیل کانٹریکٹ فار دا ڈیلیوری. 2 ٹائپ 54 فریگیٹس کی جو ہے ڈیلیوری ہے 2017 میں سائن ہوئی تھی. یہ 2 جو ہیں وہ چین میں بنیں گی, اور 4 ٹوٹل تھیں جس کے انڈر 2 چین میں بنائی جائیں گی اور 2 پاکستان میں ان کو بنایا جائے گا. اس کی آگے تفصیل کہتے ہیں. این ایڈیشنل کانٹریکٹ فار 2 more ship was announced in June 2018. First in-class frigate was launched in August 2020 and the second in January 2021. As for the third one, the keel laying took place on May 1st, 2021. تیسری کی کیل کٹنگ جو ہے وہ 1 مئی 2021 کو ہوئی تھی. All 4 units are to built in China. I'm sorry, میں مکس اپ کر گئی. جو 4 یونٹس ہیں وہ چائنا میں بلٹ ہوں گے اس کے. اینڈ the first 2 expected to be delivered to the customer by year end, یعنی پاکستان کو یہ اس سال کی آخر تک مل جائیں گے. اور ابھی اس کے سی ٹرائلز جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں. اگلا مرحلہ اس کا جو ہی پاکستان نیوی اناؤنس کرتی ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پاکستان نیوی کی پریس ریلیز کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ ٹائپ 54 AP شپس جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فریگیٹس ہوں گے پاکستان کے, اور اکوپڈ ہوں گے ماڈرن سرفیس, سب سرفیس اور اینٹی ایئر ویپنز اینڈ سینسرز کے ساتھ. ایک مرتبہ یہ مکمل ہو گیا آرڈر اور پاکستان کو مل گیا جس ڈیو ٹائم فریم کے اندر, تو یہ پاکستان کا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے ایڈوانس پلیٹ فارمز ہوں گے پاکستان نیوی کے, جو کہ اس کی صلاحیت کو, اس کے تحفظ کی صلاحیت کو بہت حد تک بڑھائیں گے, اور فیوچر کے مستقبل کے آنے والے چیلنجز, خطے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اور دشمن کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے بحر ہند کے اندر اور بحر ہند کے اس ریجن کے اندر یہ بہت طاقتور جو ہے وہ صلاحیت کے طور پہ شامل ہوں گے پاکستان نیوی کے بیڑے میں. پاکستان نیوی جو ہے وہ کرنٹلی مکمل طور پر رواں دواں ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ رینیو کر رہی ہے اپنی تمام تر فلیٹس کو, اور ود دا پروکیورمنٹ آف سیورل ماڈرن پلیٹ فارمز ان ایڈیشن ٹو دیز فریگیٹس فرام چائنا. پاکستان ول آلسو کمیشن نیو کارویٹس ٹرکی. ایم سوری, وہ جو میں مکس اپ کر گئی تھی وہ ٹرکی کے حوالے سے تھا. کارویٹس جو کہ 2 ٹرکی میں بنیں گی اور 2 پاکستان میں بنیں گی فرام ٹرکی, اور OPV فرام نیدرلینڈز, ہالینڈ سے بھی OPV پاکستان خرید رہا ہے پاکستان نیوی. اٹ از آلسو ماڈرنائزنگ سب مرین فورس, اور یقیناً یہ پاکستان کے ڈیفنس نیوز لورز کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی, اور آگے بہت کچھ ہے. اور چلیں آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن ٹائپ 54 کی اور دے دیتے ہیں کیونکہ اب وہ آنے والے ہیں. ٹائپ 54 ملٹی رول فریگیٹ ہیں, اینڈ اٹ از ریکگنائزڈ ایز دی بیک بون آف دی پیپلز لبریشن آرمی نیوی, یعنی چین کی بحریہ کی بیک بون کے طور پہ ان کو جانا جاتا ہے. فلیٹ آف سرفیس کمبیٹنٹس ود 30 ویسلز ان کمیشن. دے ہیو اے لینتھ آف 134 میٹرز, اے بیم آف 16 میٹرز فار اے ڈسپلیسمنٹ آف 4000 ٹنز. They have a crew of complement of 165 sailors are fitted with اس کی آگے تفصیلات ہیں, ٹیکنیکل تفصیلات ہیں, چلیں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو, کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ نہیں بتاتی, تو وہ میں ایڈ کر لیتی ہوں جلدی سے. HPJ 76 mm مین گن ہے اس کی, 8 C803 اینٹی شپ میزلز, 32 VLS سیلز فار HQ-16 سرفیس ٹو ایئر میزلز, 2 ٹائپ 730 mm CIWS اور 2 ٹرپل ٹرپیڈو لانچرز. یہ اس کی تکنیکی جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز ہیں, اور مزید انشاءاللہ کل, کیونکہ ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, تو آپ کے ساتھ کل دوبارہ اسی حوالے سے ملاقات ہوگی. کچھ عرصہ ہم نیوی کی تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس طرح ایئر فورس اور گراؤنڈ فورسز کو توجہ دیتے ہیں, اس طرح آپ پاکستان نیوی کی تمام تر تفصیلات کو بھی اسی طریقے سے اپریشیٹ کیجیے, اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کی امان.